نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب الیہ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 58 کریں گے۔ ترجمہ: اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ کسی مومن مرد یا عورت کے اوپر الزام تراشی کرنا، اس کو ستانا، تنگ کرنا، صحابہ رضی اللہ عنہم کے اوپر سب و شتم کرنا یا انبیاء کے بارے میں بری بات کرنا، کوئی بھی ایسی بات کہنا جو ان کی شان کے خلاف ہو، یہ کوئی معمولی جرم نہیں، اس کی سزا بہت بڑی ہے۔ کہ دیکھیں کسی پر تہمت لگانے کی سزا بہت بڑی ہے۔ اس بارے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتی ہوں۔ یدیس بن شجرہ کہتے ہیں کہ جہنم میں کنویں ہیں اور ہر کنویں میں سمندر ساحل کی طرح ایک ساحل ہے، یعنی ہر کنویں کے ساتھ کھلی جگہ ہے جس میں کیڑے مکوڑے اور سانپ بھی ہیں، جیسے کہ بہتی اون، یعنی اون جس کے اوپر ہم ہوتی ہے ایکسٹرا، اور اس میں سیاہ کچروں کی طرح بچھو ہیں۔ بس جب جہنم والے آگ کو ہلکا کرنے کا سوال کریں گے کہ یا اللہ آگ کو کم کر دے، تو ان سے کہا جائے گا کہ ساحل کی طرف لے جاؤ۔ ساحل کی طرف چلے جاؤ تو انہیں یہ کیڑے مکوڑے ان کے ہونٹوں اور پہلوؤں ہر جگہ سے پکڑیں گے، اور ان جگہوں پر جن پر اللہ چاہے گا ان کی سب کھال اتار دیں گے، نوچیں گے ان کو، بس وہ جہنمی واپس آئیں گے، تیزی سے بڑی آگ کی طرف لپکیں گے، وہاں اتنے تنگ ہوں گے کہ واپس آنے لگیں گے، یہاں ان پر خارش مسلط کر دی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ کبھی آپ کو کسی بھیڑ نے کاٹا ہے؟ یہاں تک کہ ان میں سے کوئی ایسی جگہ کو کھجائے گا کہ ہڈی تک باہر نکل جائے گی، اتنا خارش کرے گا کہ ہڈیاں نکل آئیں گی۔ اس سے کہا جائے گا کہ اے فلاں، کیا تمہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ پھر اسے کہا جائے گا کہ یہ اس وجہ سے ہے جو تم مومنوں کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ کسی کے اوپر الزام لگانا، اس کو ستانا دراصل اپنے ہی لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی کرنا ہے، اس لیے پوری طرح سے اس سے بچنا چاہیے۔ کسی کے بارے میں کوئی بری بات زبان سے نہ نکلے الا یہ کہ اگر آپ واقعی یقین رکھتے ہوں اور وہ بھی ضرورت ہو تو تب کریں، ورنہ اس کو بھی منہ پر لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوچئے کہ ہماری وہ کون سی باتیں ہیں جن سے ہم دوسروں کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی برائیوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے حکم دیا ہے۔ جب کوئی نیک عمل کرنے کو دل نہ کرے تو یہ سوچا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس تو دینے کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، میں نے اپنے لیے سلیکٹ کرنا ہے کہ مجھے کیا چیز چاہیے، کیونکہ ہم تو جہنم کی آگ تو برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جنت ہی لیں گے نا۔ تو عمل کرنے کو دل نہ کرے تو پھر یہ سوچا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس دونوں چیزیں ہیں دینے کے لیے، لیکن میں کیا برداشت کر سکتی ہوں؟ ہم میں سے تو کوئی بھی جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جہنم دکھائے بھی نہ آمین۔ تو اس لیے عمل کی کوشش کریں اور یہی رکھ کر کہ اس میں میرا اپنا فائدہ ہے۔ آیت نمبر 59۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔ صرف چادر پہننا کافی نہیں، چادر کا پلو بھی لٹکانا چاہیے، آگے کرنا چاہیے، چاہے اوپر سے گھونگھٹ نکالیں، چاہے سائڈ سے نقاب کریں، جو بھی کریں۔ آیت کو مارک کر لیجئے، 59 نمبر آیت ہے سورۃ الاحزاب کی۔ بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں کہاں پردے کا حکم ہے؟ پردے کا حکم کہاں ہے؟ یہ ہے پردے کا حکم۔ اس کو کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پہنچائیے، کیونکہ اہم حکم تھا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچایا۔ کس کو؟ سب سے پہلے تو اپنی گھر والیوں کو، اپنی بیویوں کو، کیونکہ وہ رول ماڈل ہیں، وہ قائد ہیں، لیڈرز ہیں۔ وہ بناتی کا پھر اپنی بیٹیوں کو کہیے، اور اس کے بعد ونساء المؤمنین، کیا مطلب ہے النساء المؤمنین کہ مومن عورتیں، سب مومن عورتیں۔ تو کیا ہم سب مومن ہیں؟ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہم سب سے خطا ہے، کیا کریں؟ یدنینا علیہ، ادنا علی کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے لٹکانا، پلو لٹکانا، اوپر سے لٹکائیں، من جلابیبہم، اپنی چادروں میں سے، یعنی چادروں کے کچھ پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں،
گھونگھٹ نکال لیا کریں. ذالک ادنیٰ ان یعرفنا، یہ اس سے قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں. فلا یؤذین، پھر اذیت نہ دی جائیں، یعنی دوسرے مردوں کو، منافقوں کو خاص طور پر پتہ چل جائے کہ یہ مومن شریف عورتیں ہیں اور یہ اپنا آپ کسی کے لیے پیش نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی کسی کے لیے زیب و زینت کا ذریعہ بننا چاہتی ہیں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اس حکم کے بعد کہیں گنجائش رہ جاتی ہے کہ ہماری خواتین اونچے ہیل کے جوتے پہنے، گلے میں بال پھیلا کے یا پھر پورے آگے پیچھے لٹکا کے ٹائٹ کپڑے پہنے اور ٹائٹ پاجامے پہن کر سی تھرو دوپٹے یا بغیر دوپٹے کے ونڈو شاپنگ کرتی پھریں یا پھر جمعہ بازار میں سبزیاں اٹھاتی پھریں. ٹھیک ہے، ضرورت کے تحت آپ کو جانا پڑتا ہے، لیکن یہ بھی اگر گھر میں مرد موجود ہیں تو اسے جانے دیں. ضرور آپ نے اپنی پسند کے ٹماٹر لانے ہیں، جو وہ لا کر دیں اسے پکائیں. اگر ذائقہ اچھا نہیں بنے گا، آپ کے ساتھ وہ بھی سفر کریں گے، آئندہ اچھا لے کر آئیں گے، اس کو سکھا دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مشقتوں سے بچاتا ہے کہ ایسی جگہیں جہاں مردوں کے ہجوم ہیں مت گھسیں اس میں. اور اگر کوئی نہیں ہے، بیوہ عورت ہے، شوہر نہیں ہے، بچے چھوٹے ہیں، لا ہی نہیں سکتے، آپ کو ہی جانا پڑتا ہے، آپ کو پوری طرح سے کور کر کے جائیں، پردہ کر کے پھر نکلیں اور ضرورت کی بات کر کے ضرورت کی چیز اٹھائیں اور گھر واپس آئیں. نہ کہ ہر ڈھیر پر جھانک کر دیکھیں کہ یہاں کیا بک رہا ہے، اور اس جھانکنے میں اس مرد کو بھی ٹکر ہو، اس کو بھی ٹکر ہو اور پھر وہ پلٹ کے پیچھے دیکھیں. تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت مہربان. تو گویا اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حجاب مومن عورتوں کی آئیڈینٹی ہے، یعنی ایک ایمان والی حجاب سے پہچانی جاتی ہے. ذالک ادنیٰ، یہ زیادہ قریب بات ہے، ان یعرفنا، کہ وہ پہچان لی جائیں کہ ہاں وہ مسلمان عورت ہی جا رہی ہے. اب ایک ہی بازار میں اگر مسلم ہندو عورت جا رہی ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں سے مسلم کون ہے؟ دیکھیں، مسلمان عورت اپنے پردے سے ہی پہچانی جائے گی نا، یہ مسلمان عورت جا رہی ہے. ٹھیک ہے، کپڑوں سے تو نہیں پتہ چلے گا، اسٹائل سے تو نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ وہ تو مسلمان عورتیں بھی سارا ان کا اسٹائل کاپی کر رہی ہیں ہر چیز میں. تو وہ اسٹائل سے تو بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گا. تو کس چیز سے پتہ چلے گا؟ اس حجاب سے پتہ چلے گا کہ پھر وہ قرآن میں حجاب کا حکم ہی نہیں. تو اس حجاب سے پتہ چلے گا، اور پھر کہنا قرآن میں حجاب کا حکم ہی نہیں ہے، کس قدر ظلم کی بات ہے. تو دیکھیں کیا بتایا گیا ہے، جو مومن عورت ہے اس کی پہچان کس چیز سے ہوتی ہے؟ پردے سے. جب وہ پردہ کر کے نکلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک دیندار گھرانے کی لڑکی ہے اور مسلم عورت ہے، اچھے گھرانے کی ہے. اچھا، کچھ عورتوں کو اگر کہا جائے نا کہ آپ نقاب کیا کریں تو کہتے ہیں ہمارا گلا اس میں سانس بند ہوتا ہے، نقاب میں ہم نقاب نہیں کر سکتے. تو دیکھیں انہیں یہ بتائیں کہ اگر آپ کا اس میں سانس بند ہو رہا ہے تو آپ سوچیں آگے قبر میں آپ کا پھر کیا حال ہوگا. قبر تو بہت مشکل ہے اور آخرت کی زندگی پھر سے بھی زیادہ مشکل ہے. تو اس لیے ان عذابوں کا خوف رکھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم صرف غفور الرحیم صرف کو یاد رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں، بہت مہربان ہیں، ہم ضرور جنت میں جائیں گے. ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم بس اسی خوش فہمی میں جی رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صرف غفور الرحیم ہے اس کو یاد رکھتے ہیں ہم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس بھی صرف کو یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہیں، سخت عذاب دینے والے بھی ہیں، سخت سزا دینے والے بھی ہیں. تو ہر انسان اپنے کیے کا بدلہ پائے گا. ایسا نہیں ہے کہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور رحیم ہے تو اس پر، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو ہم جنت میں ہی جائیں گے، ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کے جنت کے دوست میں داخل کریں، آمین. ورنہ ہمارے عمل تو ایسے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہی ہم پہ کرے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری زندگی میں دین کو نافذ کریں، ہمیں اپنی خاص چنی ہوئی بندیوں میں شامل کریں، آمین.